آپ صحیح ہو کے بیٹھے تنگ نہ بیٹھے. اچھا اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا. کسی عارف سے، کسی اللہ والے سے کسی نے پوچھا کہ تصوف کیا ہے؟ تصوف کیا ہے؟ جیسے باقی علوم ہیں اس طرح یہ علم تصوف ہمیں سمجھا دیں کہ یہ علم تصوف کیا ہے. میں بڑی آسان بات ہے، اتنی پیچیدہ بات تو ہے نہیں اس میں. میں اس کی جو ابتدا ہے وہ بخاری شریف کی یہ حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات. اور اس کی انتہا جو ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. کہ آپ کے جو ظاہری اور باطنی اعمال ہیں ان میں آپ کی نیت بالکل خالص ہو جائے، یہ اس کی ابتدا ہے. اور اس کی انتہا کیا ہے کہ آپ اللہ کی عبادت ایسے کریں جیسے کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں یا اللہ آپ کو دیکھ رہے ہیں. یہاں ایک موازنہ لگا ہے سالک کو. اس نے سمجھا کہ شاید کیفیت احسان نام صرف نماز کا ہے. کیفیت احسان جس کو کہتے ہیں وہ صرف نماز اور عبادت کا تصور صرف نماز نہیں ہے، بلکہ زندگی کے ہر معاملے میں یہ کیفیت حاصل ہو. میں کیوں کر رہا ہوں؟ اللہ کے لیے کر رہا ہوں. اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ جو میری ملاقات چاہتا ہے، جس کو میری ملاقات کی غرض ہے کہ میں اللہ سے ملوں، جیسے بندہ چاہتا ہے نا کہ اللہ ملے، اس طرح اللہ بھی چاہتے ہیں کہ بندہ مجھے مل جائے. حضرت جی صاحب ایک شعر پڑھا کرتے تھے، اے یار گر تو طالبی، اے یار گر تو طالبی، مطلوب خود شناس، مطلوب عین ذو قیل و قال چیست. اے یار گر تو طالبی، اے یار گر تو طالبی، اے یار گر تو طالبی، کیا ہے مطلوب خود شناس، مطلوب عین ذو قیل و قال چیست. اگر تو اللہ کا طالب ہے اور تو یہ چاہتا ہے کہ تو اللہ سے ملے، اللہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ مجھے میرا بندہ مل جائے. آگ دونوں طرف سے برابر لگی ہوئی ہے. فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا. جو اللہ کی ملاقات کا غرضی ہے، اللہ نے 2 شرطیں بتائی اس کی.
یہ 2 کام کر کے آؤ گے تو مجھے ملو گے. عملا صالحا، نیک اعمال، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور میرے ساتھ عبادت میں کوئی شریک نہ ہوگا. اب ہم نے کیا سمجھا ہے کیفیت احسان کو، کہ ہم یہ سمجھے کہ نماز میں اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، بس نماز میں جھک جھک کے نمازیں پڑھ رہے ہیں. نہیں، یعنی زندگی کے ہر معاملے میں آپ کو اللہ نظر آئے، آپ کو تنہائی میں اللہ نظر آئے. کوئی نہیں دیکھتا، اللہ دیکھ رہا ہے. میرے اس معاملے کا کوئی گواہ نہیں، اللہ گواہ ہے. میں کیوں کر رہا ہوں اللہ کو پتہ ہے. یہ ہے تصوف. اسی لیے فرمایا اہل دل جو ہیں، اللہ کے نیک بندے، وہ اپنی تنہائی میں بھی ایسے ہی رہتے ہیں جیسے مجمع میں رہتے ہیں. تو آپ فرمائیں یہ اندازہ کر لیں کہ ہمیں اگر کیفیت احسان حاصل ہے تو اللہ کا شکریہ. اگر نہیں حاصل تو یہ کیسے حاصل ہوگی کہ مجھے 24 گھنٹے یہ احساس رہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. آپ یقین کریں کہ یہ احساس جب گہرا ہوتا ہے نا انسان میں، تو دل کے خیال ہی بدل جاتے ہیں، دل کے احساسات بدل جاتے ہیں. بندہ سوچتا ہی نہیں ہے کچھ فالتو چیزیں، نہ غیر سوچتا ہے، نہ غیر بولتا ہے، نہ غیر دیکھتا ہے، نہ غیر کی طرف التفات ہے. ان کا حکم ہے کوئی غیر نہ آنے پائے، ان کا حکم ہے کوئی غیر. شیخ نثار فتح فرماتے تھے ان کا حکم ہے کوئی غیر نہ آنے پائے، دل وہ گستاخ ہے جو سینے سے لگانا چاہے. دل وہ گستاخ ہے جو کہ اگر مجھے پانا چاہتے ہو پھر اس دل کی پوٹلی میں اور کوئی نہیں ہوگا. اب اس کا جو آگے غلط معنی یہ ہے کہ کسی سے محبت نہ کرے، نہیں، جس سے کرے اس کے لیے کرے. بیوی بچوں سے محبت، والدین سے محبت، جس سے بھی تعلق رکھے اس کے لیے رکھے. تو یہ ہے کیفیت احسان. یہ کیا ہے کیفیت احسان؟ اس کو کیفیت احسان کہتے ہیں کہ زندگی کے ہر معاملے میں یہ دولت نصیب ہو جائے. اب ہمارے طریقہ عالیہ نقشبندیہ میں جو ذکر اس میں ذات دل میں کیا جاتا ہے یا زبان سے کیا جاتا ہے، یعنی اس ذکر کے قلبی تکرار کا مطلب بھی یہی ہے کہ جس کو یاد کر رہے ہو اس کی یاد بیٹھ جائے دل میں، اس کی یاد دل میں بیٹھ جائے، اور ایسی بیٹھ جائے کہ کسی وقت کسی حال میں بھی اس کی یاد سے غفلت نہ ہو. تو اللہ جل شانہ سب کو یہ دولت نصیب فرمائے کہ تنہائی میں بھی اس کا احساس رہے، مجلس میں بھی اس کا احساس رہے، ہر وقت ہر حال میں اس کا احساس رہے. جب اس کا احساس رہے گا تو انسان منکرات سے، گناہوں سے، فضولیات سے بچا رہے گا. تھوڑی دیر مراقبہ کریں.